یہ وہ منظر نامہ ہے جس میں سے ہمیں توقع ہے کہ وہ سپورٹ ملے گی، جس کی بنیاد پر نہ بنیاد پر تو نہیں لیکن جس کی مدد سے ہم آگے چلنا چاہتے ہیں. ذرا آپ اسسمنٹ دیجیے گا. جی دیکھیں طلعت، میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کی طرف سے اور خصوصی طور پر پارلیمنٹیرین جس جماعت سے بھی وہ تعلق رکھتے ہیں، ان کے سامنے ہمارا ایک چھوٹا سا کویسچن ہے کہ دیکھیں دن دہاڑے دارالحکومت کی سڑک سے ایک نوجوان آدمی کو اٹھایا گیا. یہ سوالیہ نشان ہے اس پارلیمنٹ کا. ہم مان لیتے ہیں گورنمنٹ کی بات، وہ ہمیں بار بار کہتے ہیں کہ ایجنسیوں نے یہ کام نہیں کیا. میں کہتا ہوں کہ اگر ایجنسیوں نے نہیں کیا تو پھر تو آپ کی اس سے زیادہ ذمہ داری بن جاتی ہے حکومت کی کہ بھائی ہمیں وہ بندہ بتاؤ کہ کس نے اس کو اغوا کیا. یہاں اس شہر میں 30 ناکے لگے ہوں، جہاں ایک عام شہری ایک ناکے سے گزرتے ہوئے آدھا گھنٹہ اس کو لگ رہا ہو، وہاں ایک آدمی کو کس طرح کسی نے یہ رگمال بنایا ہوگا، کس طرح اپنی گاڑی میں ڈالا ہوگا، کس طرح اس کے کن پٹی پہ پسٹل رکھ کے اس کو شہر سے باہر نکالا ہوگا. تو پھر کون ہے ان ساری چیزوں میں ملوث اگر ادارے نہیں ہیں تو؟ اس لیے میری اس پارلیمنٹ سے ایک گزارش ہے کہ آپ ہمیشہ جب برا وقت آتا ہے، جب اس ملک میں ڈکٹیٹرشپ آتی ہے، تو آپ جرنلسٹ کمیونٹی سے کہتے ہو اور آپ نہیں بھی کہتے ہو پھر بھی کھڑے ہوتے ہیں. بالکل کہنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم اپنا فرض سمجھ کر وہ کام کرتے ہیں. آج ہمارے ایک ساتھی کا لہو آپ سے پکار کر کہہ رہا ہے کہ میرا قصور کیا تھا، میرا لہو کس کے ہاتھ پہ ہے، میں کہاں اپنا لہو تلاش کروں. اس معاملے میں مجھے تمام پارلیمنٹیرین سے یہ توقع ہوگی. ٹھیک ہے، بجٹ اجلاس بڑا امپورٹنٹ ہے، اس کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی جو حکومتی بینچوں میں بیٹھی ہے اسے چاہیے کہ قواعد کو معطل کر کے 10 منٹ ہمارے لیے نکال لیں، جس میں تمام لوگ چلو ایک قرارداد ہی ہمارے حق میں لے آئے، جس کا ایک مورل پریشر بن جائے کہ شاید ہم اس ناحق خون کو تلاش کرتے کرتے کم سے کم آئندہ ایسے سانے ہاتھ سے بچ سکیں. ذرا اس کے اوپر اب آئیں جی کہ یہ ذمہ داری سول سوسائٹی کے اوپر بھی ہے، یہ ذمہ داری پارلیمنٹ کے اوپر بھی ہے. ہم اس وجہ سے بات نہیں کر رہے کہ یہ ایک صحافی ہے، ہم اس وجہ سے بات کر رہے ہیں کہ جو آپ کا انفارمیشن فلو ہے، انڈیپینڈنٹ انفارمیشن فلو، وہ یا تو مکمل طور پر ہتھے سے اکھڑ جائے گا، کیونکہ لوگ جب یہ دیکھیں گے کہ ہماری بات کوئی نہیں سن رہا تو صحافت جو ہے پھر متوازن نہیں رہ سکتی، یا پھر یہ ہے کہ جو نہیں سنبھال سکتے وہ جس طرح آپ کہہ رہے ہیں سلام کریں گے جا کے اس کیو کے اندر بہت سارے ہمارے برادری کے لوگ بھی لگ جائیں گے، وہ پروٹیکشن اویلیبل نہیں ہوگی، یہ توازن کھو جائے گا، انفارمیشن فلو ڈسرپٹ ہو جائے گا. کوئی بڑا انیشیٹو کوئی ہمارے پاس کوئی اتنی بڑی تو باڈی بھی نہیں ہے جس کو ہم استعمال کریں. کیا کوئی نئی باڈی بنائیں، کیا کریں ہم؟ کلیکٹیو باڈی جس کا کلیکٹیو ایکشن. کلیکٹیو دیکھیں آج کل حالت یہ ہے کہ صرف پارلیمنٹ کو نہیں، میں تو ایک وکیل ہوں، میں تو باقی جگہ بھی حالات یہی دیکھتی ہوں. پولیس والے کو بلا کے اندر کر دو، یہ کر دو، جہاں فوجی آیا وہاں پاؤں کام کے. تو یہ جو ایک ڈر اور ایک خوف اور ایک ہم نے ہولی کاؤ بنائی ہوئی ہے، اس کو ہمیں ختم کرنا ہے. اور جب تک آپ کلیکٹیو سول سوسائٹی کو آگے نہیں لائیں گے، میں نہیں سمجھتی کہ یہ معاملہ چل سکتا ہے. کیونکہ ہر پولیٹیکل پارٹی کا لیڈر اپنے ہی لوگوں سے ڈرا ہوا ہے، کیونکہ ہر پارٹی میں انفلٹریٹ کیے ہوئے ہیں. یہ مجھے دونوں بتا دیں کہ اگر میں یہ غلط کہہ رہی ہوں تو میں اپنا لائسنس کینسل کروا دوں گی کہ ہر پارٹی میں آئی ایس آئی کے بندے یا انفلٹریٹڈ، یعنی میں نہیں کہتی کہ وہ آئی ایس آئی میں کام کرتے ہیں، مگر انٹیلیجنس کے لیے کام کرتے ہیں، کنیکٹڈ ہیں، ان کو انفارمیشن دیتے ہیں، ان کے پاس آ کے بیٹھتے ہیں، ان کی انفارمیشن وہاں لے کے جاتے ہیں. اچھا اب دیکھیں کہ ان کے لیے کیا مشکل ہے. یہ اپنی پارٹیوں میں دے آر ناٹ سیف. میں آپ سے یہ عرض کری، ہر آپ اپنی شعبے میں دیکھ لیں، میں اپنے شعبے میں دیکھ لیتی ہوں، ہر جگہ پہ یہ ہے. تو اس لیے وہ فورسز جو کہ ٹرانسپیرنسی چاہتی ہیں یہاں پہ واقعتاً لوگوں کی پروٹیکٹ دیکھیں. اب وہ جو سلیم شہزاد ہے، ہی از لائک اے سن فار اس. اگر وہ نہیں ہے محفوظ، آپ کیسے محفوظ ہیں؟ میں کیسے محفوظ ہوں؟ میرا بیٹا کیسے محفوظ ہے؟ نہیں ہے. اس لیے نہیں ہے کہ جب آپ کو خود ریاست سے خطرہ پیدا ہو جائے اپنی جان کا، اور میں یقین سے کہتی ہوں بچوں کو ہے. ہمارے پاس کیا ٹولز ہیں؟ جب ریاست ہی ہمارے اوپر آ رہی ہے، ہمیں اٹیک کر رہی ہے، وہ تو میں نے کہا یہ ڈیڈلی ریاست نہیں رہی، یہ ڈیڈلی ریاست بن ہاں، تو ہم تو خود جب ہمیں وہ پروٹیکشن حاصل نہیں ہے تو اس کا حل تو یہی ہے، ہم نے ڈسکشن بھی کی ہے. یہ تو سارا معاملہ سچ یہ ہے طلعت صاحب کہ ایک بڑی لانگ اینڈ گرائنڈنگ سٹرگل ہے پاکستان کی ریاست کو ری انجینئر کرنے کی، جس میں جو سویلین سپریمیسی ہے، چاہے سویلین انکمپیٹنٹ ہیں، چاہے سویلینز کی ایک تعداد کرپٹ ہے، لیکن ہمیں یہ بھی
جو آرڈر آف بیٹل ہے ان ڈیموکریسی صرف یہ نہیں ہے کہ آپ ووٹ لے کر وزیر بن جائیں یا وزیر اعظم بن جائیں، اسپیکر بن جائیں، صدر بن جائیں. یہاں اس ریاست کو پرزرو اینڈ پروٹیکٹ کرنے کے لیے، کانسٹیٹیوشن کو ڈیفینڈ اور پروٹیکٹ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ یہاں اب ہمیں سویلین اوورسائٹ چاہیے پاکستان کے انٹیلیجنس اپریٹس کی. یہ اب چاہے 5 سال بعد ہو، چاہے یہ 10 سال بعد ہو. اسامہ کے ایپیسوڈ کے بعد کتنا اچھا موقع تھا آپ کے پاس سویلین اوورسائٹ کا، کیا کیا آپ نے اس کے ساتھ؟ جی ہم نے تو اس کو پورا موقع استعمال کیا، لیکن پھر کہتا ہوں کہ ایک حکومت جو مفرور ہے اپنی ذمہ داری سے، ہمیں اس سے نہیں غرض. آپ یہ دیکھیں کہ میاں نواز شریف نے کتنا بڑا دروازہ ان کے لیے کھولا تھا. ہمیں نہیں پتا میاں صاحب نے کتنا بڑا، لیکن گورنمنٹ فیل دونوں ٹو اسٹیپ انٹو پارٹیز اٹ. نے کوئی وائزلی نہیں ایکٹ کیا. مثلا ڈرونز کے ہم سب خلاف ہیں یہاں پہ، مگر آپ یہ ریزولوشن میں کہہ دیں کہ ہم مار ڈالیں گے، یہ میرا خیال ہے کہ ایک پارلیمنٹ کو یا کہتے تو کرتے. اور اس کے بعد سارے بغلے میں جا رہے ہیں خوشی سے کہ الیاس کشمیری مارا گیا. ایک طرف سے ڈرون کے خلاف جو ہے وہ کہیں کہ بھئی ہم نے یہ ڈپلومیسی کرنی ہے، ہم اس طرف جائیں گے، ہماری اب فورن ریلیشنز یہ ہوگی. کوئی سیاسی پارٹی انکلوڈنگ مینی آف ریلیجس سیاسی پارٹیز کوئی اس چیز کے خلاف نہیں ہے کہ ہم انڈیا کے ساتھ ایک ورکنگ ریلیشن شپ کریں. نہیں ہے نا کوئی خلاف، مگر پھر بھی نہیں ہو سکتی. کیوں نہیں ہو سکتی؟ لیٹ می کلوز دا پروگرام ہے. میں آپ چاروں کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے یہ نشست کی. ناظرین، ہم نے بڑا بنیادی سا پروگرام آپ کے سامنے رکھا. ہو سکتا ہے بہت بڑی اس کے اندر باتیں نہیں ہوں، لیکن ایک بڑی بات مجھے بنتی ہوئی نظر آتی ہے، وہ یہ کہ شاید صحافیوں کو یہ سارا کام خود ہی کرنا پڑے. ہمیں بہت مدد کی ضرورت ہے، اور جو مدد ہمیں دیں گے مدد ہم ان کی لیں گے، لیکن کام ہمیں خود ہی کرنا پڑے گا. دوسری بات یہ کہ کتنے لوگ مار لیں گے آپ؟ بہت زیادہ لوگ ہیں پاکستان کے اندر جو اب مخالف ہیں ریاست کے اس طور طریقوں کے جس کی ریاست کو عادت پڑ چکی ہے. یا تو آپ کے پاس کوئی ایسی مشین ہے کہ 18 کروڑ لوگوں کو آپ مار دیں. اگر ایسی مشین نہیں ہے تو آپ ایک ماریں گے تو اس کے نتیجے میں جو آپ کے خلاف محاذ بنے گا آپ اسے نبردآزمان نہیں ہو سکتے. آخر میں آ کے جو پنڈی کا جو کاؤنسلر ہے جو ایگزسٹ بھی نہیں کرتا، اس کے نام سے اپنی سپورٹ کے آپ بینر لگوائیں گے اور خوش ہوتے رہیں گے. ڈو یو وانٹ دس ٹو ہیپن ٹو یو اور ناٹ؟ اٹس اے بگ کوسچن فار یو. ہماری طرف سے ایک کچھ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.